بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ابھی چند روز پہلے ایک مشہور ویلاگر ہیں ذیشان عثمانی، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو کا جو ٹاپک تھا وہ اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کانفلکٹ جو جنگ چل رہی ہے اور کس طریقے سے جو ہے اسرائیل نے فلسطین غزہ میں جو ہے وہ تباہی و بربادی پھیلائی ہے اور تباہ و برباد کیا ہے، اور ایک چن کے جیسے کہتے ہیں نا کہ چن کے انہوں نے بچوں کو مارا، عورتوں کو ہاسپٹل میں اٹیک کیا۔ تو انہوں نے اس ویڈیو میں ایک چیز بتائی کہ اسرائیل نے جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو اس میں استعمال کیا۔ اس میں بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے جو ویڈیو بنائی اس میں ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس ہائی فائی جو ہے اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے اس وقت یہ پوری دنیا کے اندر، اور اس میں یہی بتایا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اور ایک بچہ ایک آدمی کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کر کے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے اس کو جو ہلاک کیا، اس کو جو ہے وہ ایک گھر کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اب سوال فردر انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ جب یہ وار ختم ہو جائے گی تو جو مختلف کنٹریز ہیں، اسپیشلی انڈیا کا نام لیا، چائنا کا نام لیا اور رشیا کا نام لیا، تو انہوں نے کہا یہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ کنٹریز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو پھر وہ اسرائیل سے یہ ٹیکنالوجی حاصل کریں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے کیسے جو ہے اپنے دشمن کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور اس سے ظاہر ہے وہ اربوں روپیہ جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ اس سے کمائیں گے۔ تو اسرائیل جو ہم 1948 میں اس دنیا کے نقشے میں اس کا وجود ہوا تھا، قائم ہوا تھا۔ اب جس طریقے سے بھی ہوا، لیکن اس نے 75 سالوں کے اندر 74-75 سالوں میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ترقی کر لی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اسپیشلی اس آئی ٹی سیکٹر کے اندر، کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر دوسری کنٹریز ہیں وہ بھی جو ہے وہ گو کہ اس ٹیکنالوجی آئی ٹی سیکٹر کے اندر بہت آگے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کوشاں ہوں گے بقول ان کے۔ اس کے ساتھ تیسری بات انہوں نے کہی کہ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے اندر بہت پیچھے ہے۔ یہ ورڈ تھی ان کا کہ بہت پیچھے ہے وہ۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بہت پیچھے سے کیا مراد ہے۔ بہت پیچھے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کیو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم بل جمع کروانے جا رہے ہیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں ہم آخر کے اندر بعض وقت ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہے وہ ونڈو تک وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنا بل وہاں سبمٹ جمع کرا دیں گے، جس طرح بینکوں میں ہم پہلے بجلی کے اور یوٹیلیٹی بل جمع کراتے تھے۔ تو ہم اس لائن میں کھڑے ہو کر اور اپنے جو ہے وہ ایک آہستہ آہستہ جو اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بقول ان کے کہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم پیچھے بھی نہیں ہیں، ہم ہیں ہی نہیں۔ ہم ایز اے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ ہم اس لائن میں کھڑے ہی نہیں ہوئے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی جو یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے پہنچ جائیں گے۔ ہم بہت دور دور تک جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری ترجیحات یہ نہیں ہے، ہماری ترجیحات ترقی نہیں ہے، ہماری ترجیحات تعلیم نہیں ہے۔ پاکستانی کی ترجیحات، پاکستان کے جو حکمران ان کی ترجیح جو ہے وہ پریفرنس جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ عرصے پہلے ایک چیز پڑھ رہا تھا، اس میں سویڈن کے متعلق وہ ایک صاحب تھے، وہ انہوں نے سویڈن گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر اسٹیچو ہے اور اس کے اندر اسٹیچو کے ہاتھ ایک اسٹیچو ہے، اس کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ایک کٹی ہوئی گردن ہے اس سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس اسٹیچو کو دیکھ کے وہ بڑی حیرت کرنے لگے۔ پھر وہ مقامی کسی سے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہے، تو وہ سویڈن کے وہ مقامی جو تھا وہ کہنے لگا کہ آج سے 100 سال پہلے جو ہے ہم جو ہے نا، ہمارے پاس نہ تعلیم تھی، نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، ہم بہت پیچھے تھے، ہم وحشیانہ لائف گزار رہے تھے، اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی لوٹ مار کر کے اور جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، بحری قزاق بنے ہوئے تھے، لوٹ مار کر کے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ پھر کہنے لگے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھے اور انہوں نے پھر جو ہے وہ ایک مہم چلائی اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اویئرنیس عوام میں پیدا کی کہ بھئی ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے اسی طرح پوری زندگی نہیں گزارنی، ہم نے اپنی آگے نسل کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ چور ڈاکو نہیں بنانا، اس طرح جو ہے ناجائز طریقے سے اپنا حق نہیں، لوگوں کا حق نہیں کھانا۔ تو کہنا ہم نے یہ وہاں اس دور کے اندر
یہ جو ہے وہ ایک اویئرنیس پیدا کی، اور پھر جو ہے وہ پھر انہوں نے یہ اس پہ سوچ و بچار کیا کہ ہم ترقی کیسے کرتے ہیں۔ تو بنیادی چیز جو انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے تعلیم حاصل کریں، جدید تعلیم حاصل کریں، اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے جو ہے وہ مزین کریں۔ تو کہیں اس کے اوپر ایک جو ہے وہ اس مہم کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم لگ گئی، تمام حکمران لگ گئے، سیاستدان لگ گئے، اپنے اپنے لیول پہ جو انہوں نے محنت کی، اور پھر جو ہے وہ بہت ہی کم عرصے کے اندر ایک ٹارگٹ وہ یہ ہم نے اچیو کیا انہوں نے، اور پھر جو ہے وہ دنیا کو ایک بہترین جو ہے وہ ملک دیا، ایک بہترین قوم دی۔ یہ سویڈن کے اندر جو اسکینڈینیوین کنٹریز آتے ہیں، جس دنیا آج کی دنیا کے بہت زیادہ مہذب، بہت ترقی یافتہ، بہت شائستہ اور تعلیم کے اندر بہت آگے ہیں، یہ ہم سے یہ کہیں گنا بہت آگے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی قوم کو اگر ترقی کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے تعلیم کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اب تعلیم کی توجہ جو پاکستان کے اندر اب تعلیم کا کیا حال ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو کے ہاتھوں میں یہ تعلیم پہنچی ہوئی ہے، اس کا نظام پہنچا ہوا ہے، جنہیں خود شعور نہیں ہے، جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا اگر پڑھے لکھے ہوئے ہیں، تعلیم تو انہوں نے، ان کے پاس ڈگری تو موجود ہے، لیکن وہ مینٹلی ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ ان کا مقصد اب کیا ہے کہ پیسہ بنانا ہو گیا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پرائیویٹ بڑے بڑے اسکول پاکستان کے اندر کھلے ہوئے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، حیدرآباد میں، اسلام آباد میں۔ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیسہ بنانا۔ ہمارے جتنے بھی تعلیمی انسٹیٹیوشنس ہیں، چاہے وہ کراچی کے اندر ہوں، چاہے اور حیدرآباد میں ہوں، چاہے اسلام آباد میں ہوں، چاہے لاہور میں ہوں، اب ان کا مقصد پیسہ بنانا ہو گیا، تعلیم کو عام کرنا نہیں ہو گیا۔ تعلیم کے جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ کسی قوم کو جو ہے وہ نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، دنیا کی قوموں کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں نہ تو سیاستدانوں کو اس چیز کا شعور ہے، نہ انہوں نے سوچا، نہ اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی۔ اگر کوئی پالیسی بنائی بھی تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے خود ہی ختم کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے، ہمارے یہاں کے جو بددیانت بے ایمان حکمران جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم جو ہے تعلیم یافتہ ہو جائے، یہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے آنے والی نسل، اس پاکستان کی آنے والی نسل دنیا کی قوموں کے سامنے جو ہے مقابلہ کر سکے تعلیم کے اندر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں پہ بھی نہیں ہیں، ہمارا وجود کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، بنیادی ایجوکیشن نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم نہ دنیا میں وہ کے لحاظ سے وہ اتنی ترقی کر پائے، نہ ہم دین کے لحاظ سے ترقی کر پائے، نہ ہم دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے۔ اس کا سب سے بڑا قصور جو ہے ہمارے یہاں کے سیاستدان اور حکمران جو ماضی میں رہے ہیں، یا جو بھی حکمران رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے معاملات کو لے کے چلے ہیں اب تک، انہوں نے تعلیم کے سیکٹر کو جو ہے وہ نظر انداز کیا ہے۔ چند کروڑ جو ہے وہ، چند ارب جو ہے وہ انہوں نے تعلیم کے ہر سال جو ہے بجٹ میں رکھتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ سرکاری اداروں کے جو ملازمین ہوتے ہیں، چاہے وہ گریڈ 22 کا ہو، چاہے 20 کا ہو، چاہے 19 کا ہو، چاہے 18 کا ہو، چاہے وہ 5 گریڈ کا ہو، وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ تو تعلیم کو جس بری طریقے سے یہاں جو ہے اسپوائل کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا پاکستان سے، یہ پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اور وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جنہیں علم سے دوستی نہ ہو۔ آج وہ قوم کیا ترقی کرے گی بقول کسی کے کہ جن کے جوتے جو ہیں وہ الماری شوکیس میں رکھ کے سیل ہوتے ہوں، اور کتابیں جو ہیں فٹ پاتھوں پہ سیل ہوتی ہوں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے یہ۔ تو یہی میں نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ جو بنیادی چیز جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے ہے۔ پاکستان بہت پیچھے نہیں ہے، پاکستان کہیں پہ بھی نہیں ہے، کسی اینگل سے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی سائنس ٹیکنالوجی میں یا کسی اور تعلیم میں جو ہے وہ ہم کسی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں، اور ہم اس امید پہ کھڑے ہوں کہ ایک وقت آئے گا ہم بھی جو ہے وہ دنیا کی جو ترقی یافتہ قوموں میں جو ہے وہ ان کے صف میں شامل ہو جائیں گے۔ نہ ہم دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ یہ اس قوم کو سوچنا پڑے گا، اس قوم کو اٹھنا پڑے گا، ورنہ پھر جو ہے وہ داستان نہ ہوگی، داستان ہوگا۔ السلام علیکم۔